عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آج آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانکاری دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 43 بار ہوا ہے۔ قرآن نے جن نبیوں کا ذکر بہت تفصیل سے ہوا ہے ان میں ایک نوح بھی ہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے وہ نوح ہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں اس جگہ پیدا ہوئے جہاں آج کل موصل شہر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ لوگ اس پورے وقت میں اللہ کے دین پر تھے، یعنی خدا کو ایک مانتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کا سمے آتے آتے یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ان کی مورتیوں کے نام جن کا قرآن میں ذکر ہے یہ ہیں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جن کو زمین پر بھیجا گیا، اور انہوں نے آتے ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ یعنی پوج نہیں۔ میں تمہارے لیے ایک ہولناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور ہم نے نوح کو اسی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں صاف ہوشیار کرنے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ میں تمہارے بارے میں ایک ڈراونے دن کا عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور سورہ المومنون آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ یعنی پوج نہیں ہے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس طرح نوح علیہ السلام کوئی 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ سورہ نمبر 29 عنکبوت آیت نمبر 14 میں ہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کا انکار کیا، جس کا ترجمہ ہے سورہ نمبر 26 105 آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح کی قوم والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر سورہ نمبر 27 آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ نیچ لوگ تیرے چاہنے والے ہیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم والوں نے جھٹلایا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور دیوانہ کہا اور اسے ستایا بھی۔ جبکہ نوح علیہ السلام پورے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ نوح آیت نمبر 5 سے 6 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس نے کہا، رب، میں نے اپنے قوم والوں کو
رات دن تیری طرف بلایا مگر میرے بلانے پر وہ بھاگتے ہی رہے۔ سورہ نمبر 71 سورہ نوح آیت نمبر 21 میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، نوح نے کہا، رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگے جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں بس گھاٹا ہی گھاٹا کیا۔ انت میں نوح علیہ السلام جب تھک گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بد دعا دی۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 سے 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور نوح نے کہا، رب تو زمین پر ان اسلام کے مخالفوں میں سے کسی بسنے والوں کو نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکار اور بڑے کافروں کو پیدا کریں گے۔ بس اللہ نے ان کو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی طرح کے مددگار نہیں پا سکے۔ بس جب یہ حد سے آگے بڑھ گئے، نبی کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کریں، جس کا ذکر سورہ مومنون آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تب ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہمارے دیکھ ریکھ میں اور وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر ایک مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا اس میں لے لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے جس کے خلاف پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور ظلم کرنے والوں کے متعلق تم سے بات نہ کرنا، ظلم کرنے والوں کے متعلق مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوب کر رہنے والے ہیں۔ اور پھر زمین پر ایک ایسا طوفان آیا کہ سارے نفوس جو اس وقت زمین پر تھے مر گئے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے سب کو زمین پر دوبارہ آباد کیا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہتے ہیں کہ طوفان میں ڈوبنے والوں میں ان کی بیوی عابر اور ایک بیٹا یام بھی تھا، کیونکہ وہ دونوں نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور بچنے والوں میں ان کے 3 لڑکے تھے جن کے نام یہ ہیں، حام، سام، یافس۔ حام نے یورپین لوگ، سام میں ایشیا کے لوگ اور یافس سے افریقہ کے لوگ پیدا ہوئے۔ یام سے یورپین لوگ، سام سے ایشیا کے لوگ اور یافس سے افریقہ کے لوگ پیدا ہوئے، لیکن یہ بات کوئی ثابت شدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ جب طوفان میں سب فنا ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی زمین میں بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور وہ ناؤ یعنی جودی نام کے پہاڑ پر ٹک گئی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جس مقام پر رکی، اس مقام کا نام تھا جودی پہاڑی۔ جودی نام کے پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر دھکار ہو۔ پھر نوح علیہ السلام کی نسل عراق سے نکل کر دھیرے دھیرے زمین پر پھیلنے لگی، اور اس نسل کے لوگ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ
اس طوفان کی کہانی کو بھی لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طوفان کا ذکر دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ طوفانی بارش 40 دن تک ہوتی رہی، جس کی وجہ سے زمین پر موجود تمام جانور پانی میں ڈوب گئے۔ بچنے والوں میں نوح علیہ السلام، ان کے 3 لڑکے اور ان کی بیویاں تھیں، اور ہر طرح کے جانور بھی کشتی میں تھے۔ 40 دنوں کے بعد جب طوفان رکا تب نوح علیہ السلام اپنے لڑکوں کے سنگ دوبارہ زمین پر آئے اور یہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو برکت دی اور کہا جاؤ زمین پر پھیل جاؤ۔ اس پرکار نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے لیے والد کہلائے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 15 میں ناؤ کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ بے شک ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہاں نشانی بنا کر چھوڑنے کا مطلب خود ناؤ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری داستان ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ اور جیسے اللہ کے حکم سے ناؤ بنانا، پھر اس میں ایمان والوں کو سوار کرنا، پھر ناؤ کا جودی پروت پر ٹھہر جانا اور باقی لوگوں کا ڈوب جانا، یہ پورا واقعہ ایک نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور اگر کبھی اس نوکا کا پتہ چل جائے، جیسا کہ آج کل میڈیا میں آ رہا ہے کہ ارمینیا کے کسی پروت کی چوٹی پر ناؤ کے کچھ بقایا ملے ہیں، تو یہ بھی مختلف نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔